ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عائشہ گل علیہ کا کیس آیا تو عائشہ احد صاحبہ جن کا پچھلے 7 سال سے کیس چل رہا تھا، عائشہ گل علیہ کو ریبٹل کرنے کے لیے آپ لوگ سارے کے سارے آپ کو اچانک آپ لوگوں کو عائشہ احد یاد آ گئی اور آپ عائشہ احد کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور عائشہ احد سے اپنی کئی بھی باتیں یا اپنے سپورٹ میں باتیں جو تھیں جو پی ایم ایل این کو گندا کرنے کی تھیں یا ان پہ جوابی وار کرنے کی تھیں وہ آپ نے کروا دی، یہ الزام ہے۔ دیکھیں جی وہ الزام تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ الزام تراشی جتنی مرضی یہ کر لیں نون لیگ والے، اور آپ کے سامنے ابھی جو لفظ استعمال کیے ہیں رانا ثناء اللہ نے، وہ کیا خیال ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ برداشت کرے گی؟ اور وہ مطلب خاتون جو ہے وہ اپنا حمزہ صاحب کی بیگم رہ چکی ہیں، اگر ہیں یا رہ چکی ہیں تو آفٹر آل 2 منٹ بندہ سوچتا ہے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتی چلی جاؤں، اصل میں 3-4 دن سے میری کیمپین چل رہی تھی اور اس کیمپین کے اندر آئی سپوز اتنا شور مچنا شروع ہوا کہ کسی ان کے فیملی کے بندے نے مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عائشہ بیگم کا عائشہ گل علیہ کی تو وہاں بن گئی ہے کمیٹی اور ہماری بچی جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے سفر کر رہی ہے، تو آپ لوگ کم سے کم اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کے لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بن جائے۔ میں نے ان سے آگے سے کہا، میں نے کہا جی اصل میں ہمیں تو کبھی انہوں نے پہلے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، آپ نے آج بات کی ہے تو ضرور ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ضرور اس کے تفتیش ہونی چاہیے اور ضرور سزا ملنی چاہیے جو بندے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو نہیں انکار کیا نا، ایک پارلیمنٹری نہیں عمران خان صاحب نے انکار نہیں کیا، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عائشہ احد کے خاندان میں سے کسی نے آپ کو ٹیلی فون کیا، کیا بتا سکتے ہیں کس نے کیا؟ جی اگر مجھے کسی فیملی ممبر نے، اب میں فیملی ممبرز کا نام لینا شروع کر دوں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہمیں بلایا نہ جاتا تو میں وہاں جا کے صوفے پہ چڑھ کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ عائشہ چلیں میں صرف آپ سے بیسیکلی جانتی کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ شروع کی کہ عائشہ نے مجھے کال کیا تھا۔ جی 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 دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، بات اصل میں یہ جو آپ اصل بات کر رہی ہیں وہ بہت اہم ہے کہ کیا خواتین کو اس طرح تذلیل کرنا چاہیے؟ جی اور اگر آپ تذلیل کریں گے خواتین کو تو پھر آئندہ خواتین جو ہے وہ گھبرائیں گی اور پریشان ہوں گی اس میں سیاست میں آنے سے۔ وجہ یہ بہت مشکل سے اس وقت خواتین اپنے گھر سے نکل کے اور انہوں نے اسمبلیوں کا رخ کیا ہے اور ہمارے لیے یہ 50% آبادی بنتی ہے پاکستان کی اور ہم چاہتے ہیں کہ 50% آبادی جو ہے اس کی پراپر ریپرزنٹیشن ہو۔ اب مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لفظ استعمال دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ اپنا خواجہ آصف صاحب نے کیا زبان استعمال کی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے استعمال کی تھی اور پھر انہوں نے معافی بھی اس بات کی نہیں مانگی۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو بھی بات چل رہی ہے ہمیں عزت سے ہر چیز کی تفتیش کر کے اور جو بندہ رسپانسبل ہو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ آپ کی بات 16 آنے درست، لیکن آپ کی ہی پارٹی کے ترجمان فواد چودھری جو زبان استعمال وہ عائشہ گل علیہ کے لیے کی، انہوں نے پتہ نہیں ایک تو کہا یہ غیرت نہیں ہوتی ہے بے غیرت ہوتی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ شاید ان کو اس چیز کا دکھ ہے کہ میسیجز آنا بند کیوں ہو گئے اور مسئلہ بات صرف عائشہ گل علیہ تک ختم نہیں ہوئی، ان کی بہن کو بھی لپیٹ لیا گیا۔ تو اگر آپ کنڈیم کر رہی ہیں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو، دیکھیں جی فواد چودھری نے دیکھیں جی فواد چودھری نے اگر یہ بات کی تو بہت زیادتی کی بات، اگر نہیں میڈیا پہ کی ہے، بالکل بالکل دیکھیں جی کی ہے تو I definitely condemn it. He should not say such things. میرے لیے ہر خاتون کی عزت بڑی اہم ہے اور ایسی باتیں بری بات ہوتی ہے۔ میں تو پہلے دن سے ہی کہتی ہوں کہ خدا را آپ خواتین جو ہیں ان کو جب ہم لا رہے ہیں everybody is coming into the mainstream تو کم سے کم کوشش کریں، اگر یہ عورتیں نہ آئیں نا باہر گھر سے اور یہ جو 50% پاکستان کی آبادی جو ہے یہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہ ہوئی تو پاکستان میں کبھی